تزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت پڑھتی ہیں جو بھی میں نے تلاوت کی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لوگو زاد راہ اکٹھا کرو اور سن رکھو بہترین زاد راہ وہ نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال سے بڑھ کر کوئی زاد راہ نہیں۔ آپ کا ساتھی کیا ہے؟ نیک اعمال۔ آج کی اس ملاقات میں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اس حوالے سے بچن گزارشات کروں گا اور اپنی بات کو مکمل کر کے اجازت چاہوں گا۔ زاد التقویٰ کسے کہتے ہیں؟ نیک اعمال کو۔ کسے کہتے ہیں؟ نیک اعمال کو۔ نیک اعمال کے بے شمار فائدے ہیں، آج وہ فائدے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ پہلا فائدہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ جس کے پاس اعمال صالحہ ہوتے ہیں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ کی محبت جب کسی انسان کو ملتی ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے محبت کریں، جبریل کو طلب کرتے ہیں، جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل فلاں انسان سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ جبریل بھی محبت کرتے ہیں، جبریل یہ پیغام ساتویں آسمان کے فرشتوں میں عام کرتے ہیں، فلاں انسان اللہ کا محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ پیغام ساتویں آسمان سے چھٹے پہ آتا ہے، چھٹے سے پانچویں پہ آتا ہے، پانچویں سے چوتھے پہ آتا ہے، چوتھے سے تیسرے پہ آتا ہے، تیسرے سے دوسرے پہ آتا ہے، دوسرے سے پہلے پہ آتا ہے، یوں ساتوں آسمانوں پہ اس انسان کا یوں چرچا ہوتا ہے، فلاں نامی انسان اللہ کا چہیتا ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی محبت کو آسمان سے دنیا پہ اتارتے ہیں اور زمین پہ گاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ کیسے گاڑتے ہیں؟ زمین کے اندر جتنا پانی ہے، پانی کی ایک ایک بوند اس سے محبت کرتی ہے، جتنے درخت ہیں، درخت کا ہر پتا اس سے محبت کرتا ہے، جتنے پہاڑ ہیں، پہاڑ کا ہر ایک پتھر اس سے محبت کرتا ہے، جتنی صحرا کے اندر ریت ہے، ریگستان کی ریت کا ہر ذرہ اس سے محبت کرتا ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں میں سے ہر پرندہ اس سے محبت کرتا ہے، زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑوں میں سے ایک ایک کیڑا مکوڑا اس سے محبت کرتا ہے، جنگلات میں رہنے والے درندوں میں سے ایک ایک درندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ چاروں طرف اس انسان کی محبت کو اللہ یوں عام کر دیتے ہیں کہ چپا چپا، کونا کونا، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ میں محض اسی ایک فائدے پہ گفتگو کروں تو مجھ جیسے طالب علم کو لمبا وقت چاہیے، لیکن میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ وَتَزَوَّدُوا، نیکیاں اپنے لیے اکٹھی کر لو۔ نیکیوں کا دوسرا فائدہ بہت کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ پتہ ہے؟ نیکیاں کریں، کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ خدا کی قسم، اگر کبھی زندگی کے اندر آپ کی زندگی کی کشتی کسی بھنور میں پھنس گئی تو یہ نیکیاں آپ کے لیے مصیبت سے نکلنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ آپ کسی طوفان میں پھنس جاتے ہیں، کسی طوفان اور بھنور میں پھنس جاتے ہیں، کسی آندھی میں پھنس جاتے ہیں، مت گھبرائیں۔ طوفان میں آپ پھنسیں گے تو یہ نیکیاں آپ کے لیے کشتیاں بن جائیں گی، یہ نیکیاں آپ کے لیے صاحبہ اور آپ کے لیے چھتری بن جائیں گی۔ بس نیکیاں کرتے جائیں۔ یاد کرے وہ 3 لوگ جو گھر سے نکلے تھے، 3 دوست تھے، 3 یار تھے یا 3 بھائی تھے، غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر بتلائیے کہ اس موقع کے اوپر اس اندھیرے سے نجات کیسے ملی، وہ پتھر کیسے ہٹا، تنو وسیع چٹان نے کیسے راستہ دیا۔ ان کی نیکیاں آئیں، ایک نے امانت داری اللہ کے سامنے رکھی، ایک نے والدین کی خدمت کو اللہ کے سامنے رکھا، ایک نے اللہ کے سامنے اپنی پاک دامنی کو رکھا۔ بتلائیے نیک اعمال کی برکت سے پتھر ہٹا کہ نہیں ہٹا، چٹان ہٹی کہ نہ ہٹی۔ یہ دوسرا فائدہ ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
بہترین ذات راہ یہ نیکیاں ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ نیکیوں کا تیسرا فائدہ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کہتے ہو میرے بندے میرے لیے کنویں میں گر کے تو دیکھ، میرے لیے ہتھ کڑیاں پہن کے تو دیکھ، میرے لیے زنجیریں پہن کے تو دیکھ، میرے لیے کسی بازار کے اندر بک کے تو دیکھ، میرے لیے راتوں کو اٹھ کر قیام کر کے تو دیکھ، میرے سامنے اپنا سر جھکا کے تو دیکھ، اے بندے میرے سامنے ساری رات ایک پاؤں دو پاؤں کے اوپر کھڑا ہو کے تو دیکھ، اور تو میرے لیے کچھ کر کے تو دیکھ، میں تیرے ایک ایک عمل کی لاج رکھوں گا، اور تو آنسو بہا کر تو دیکھ، ایک ایک آنسو کے اللہ کہتی ہے میں قدر کروں گا، تیری کسی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تو کچھ کر تو صحیح میرے لیے، کچھ کر تو صحیح، پھر دیکھ میں کیسے تجھے سر بلندیاں دیکھا ہوں۔ دیکھیے ذرا وہ منظر یاد کریں جو قرآن مجید کے اندر ہے، یوں جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں، یوں ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں، یوں کشکول لیے کھڑے ہیں، یوں بیچارے محتاج ہیں، منگتے بن کے کھڑے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ منگتے فقیر بن کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں او مصر کے بادشاہ، قحط نے بھاری کمر توڑ دی، یہ بھوک تیرے پاس کھینچ کے لے آئی، فاقے نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دیا، جھولی پھیلانے پہ مجبور کر دیا، ہمیں کچھ دے، بس جمع پونجی یہ ہے کچھ صدقہ بھی کر۔ عزیز مصر، تخت مصر پہ بیٹھے جن کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام، سامنے کھڑے بھکاریوں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ وہی بھکاری ہیں سالوں پہلے جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، کھوٹے سکوں کے عوض بیچا اور بیچ ڈالا تھا۔ کہتے ہیں ما فعلتم بیوسن، میرے سامنے بھکاری بن کے کھڑے ہو، فقیر بن کے کھڑے ہو، منگتے بن کے کھڑے ہو، میں تمہیں کچھ بعد میں دوں گا، پہلے بتاؤ تم نے معصوم سے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے پھر ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا یوسف تیرے اس سوال سے معلوم ہوتا ہے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو یوسف ہی ہے۔ انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا سب کچھ بعد میں، پہلے یہ بتا تو یہاں تک کیسے پہنچا، یہاں تک کیسے پہنچا؟ کہاں وہ کنواں، کہاں کنویں کی تاریکی، کہاں موت کا منہ، کہاں کھوٹے سکوں کے عوض بکنا، کہاں وہ غلامی، کہاں یہ تخت و تاج، کہاں یہ سربلندی، کہاں یہ حکومت و بادشاہت، کہاں یہ عزت و سرفرازی، کہاں یہ عظمت یہ شان، بتا یہاں تک کہاں کیسے پہنچا؟ جو حضرت یوسف نے جواب دیا، خدا کی قسم ان کا جواب آج بھی قرآن میں آیت بن کے چمک رہا ہے۔ حضرت یوسف نے جواب دیا، تاریخی جواب دیا جو میرے لیے آپ کے لیے مشعل راہ ہے، ایک رہنمائی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا اس تخت و تاج کا راز پوچھتے ہو، اس عزت و شرف کا راز پوچھتے ہو، اس شان و عظمت کا راز پوچھتے ہو، اس حکومت و بادشاہت کا راز پوچھتے ہو، آج پوچھتے ہو تخت کا مصر میرے جوتے کے نیچے کیوں ہے، آج پوچھتے ہو تاج مصر میرے سر کے اوپر کیوں ہے، آج پوچھتے ہو حکومتیں میرے قدموں کے اوپر ڈھیر کیوں ہیں، آج پوچھتے ہو کہ یوسف کو اللہ نے یہ مقام کیوں دیا، آج یوسف حاکم بن گیا، آج یوسف بادشاہ بن گیا، آج یوسف کا آرڈر چلتا ہے، آج یوسف کا حکم چلتا ہے۔ اس تخت و تاج کا راز کیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کے لیے کچھ کر کے دیکھو تو اللہ تعالی ہر نیکی کی قدر کرتے ہیں۔ کَإِنَّهُ مَن يَتَّقِي، کیسے ممکن ہے ایسا انسان جس کے پاس جوانی بھی ہو، ایسا انسان جس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کے اندر جوش بھی ہو، ایسا انسان جس کے پاس تنہائی بھی ہو، ایسا انسان جس کے سامنے ایک عورت کھڑی ہو، اس عورت کے پاس جوانی بھی ہے، جمال بھی ہے، حسن بھی ہے، دروازے کو تالے لگے ہوئے ہیں، وہ دعوت زنا دے رہی ہے، وہ دعوت گناہ دے، وہ دعوت بدکاری دے، کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان جو اپنے دل کے اندر رب کے ڈر کو پیدا کر کے دعوت زنا کو ٹھکرا دے، دعوت بدکاری کو ٹھکرا دے، پہلو تہی سے کام لے، کنارہ کشی سے کام لے، ارتکاب گناہ نہ کرے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس انسان کی اس نیکی کو ضائع کر دے؟ اللہ اس کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کر سکتے۔ اللہ
آگے سنیے، کہا وَيَصْبِرْ وَيَصْبِرْ وَيَصْبِرْ، نقطہ تو یہ سمجھنے والا ہے، وَيَصْبِرْ إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، کہا سنو، تم کہتے ہو کہ یوسف یہاں تک کیسے پہنچا، وَيَصْبِرْ 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 وَيَصْبِرْ، آپ بھی پڑھیے وَيَصْبِرْ وَيَصْبِرْ، خدا کی قسم عزت و عظمت کا راز اسی کے اندر ہے، وَيَصْبِرْ شان و شوکت کا راز اسی کے اندر ہے، وَيَصْبِرْ اللہ رب العزت نے کامیابی اسی کے اندر رکھی ہے، وَيَصْبِرْ وَيَصْبِرْ وَيَصْبِرْ، کیا اس کا مطلب ہے؟ وَيَصْبِرْ کا مطلب یہ ہے، اور سنو، مجھے کوے میں پھینکا گیا، میں نے کہا اللہ فیصلہ تیرا ہے، یوسف تیرے فیصلے کے اوپر راضی، میں نے شکوہ نہ کیا، مجھے کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا گیا، وَيَصْبِرْ میں نے کہا اللہ فیصلہ تیرا، یوسف تیرے فیصلے کے اوپر راضی، میں نے شکوہ نہ کیا، میرے دامن کے اوپر داغ لگا دیا گیا، میں نے کہا اللہ فیصلہ تیرا، میں تیرے فیصلے کے اوپر راضی، میں نے شکوہ نہ کیا، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئیں، میں نے کہا وَيَصْبِرْ اللہ تیرا فیصلہ، یوسف تیرے فیصلے کے اوپر راضی، میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی، وَيَصْبِرْ میں نے کہا اللہ فیصلہ تیرا، یوسف تیرے فیصلے کے اوپر راضی، مجھے پابند سلاسل کر دیا گیا، میں نے کہا اللہ فیصلہ تیرا، میں تیرے فیصلے کے اوپر راضی، مجھے پابند سلاسل کرنے کے ساتھ ساتھ قید تنہائی کا اسیر بنا دیا گیا، میں نے کہا اللہ یہ اسیریاں، یہ قید، یہ جیل خانہ، یہ فیصلہ تیرا ہے، میں تیرے فیصلے کے اوپر راضی، اللہ کے ہر فیصلے پہ صبر کرتا رہا، اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی رہا، کبھی زبان پہ شکوہ نہ کیا، کبھی زبان سے شکایت نہ کی، یہ سالوں کے صبر کا نتیجہ ہے کہ آج مصر کا تخت و تاج میرے قدموں کے نیچے ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں اور میرے لیے کچھ کر کے تو دیکھ، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ نیکیاں ہیں، نیکیوں کا موسم بہار ہے، میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ رو کے تو دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں آنسو بہا کر تو دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں تنہائی کے اندر کو سنبا سجدہ کر کے تو دیکھیں، اللہ کی بارگاہ کے آ کر کوئی نیکی کر کے تو دیکھے، کوئی اللہ کے لیے قربانی دے کو تو دیکھے، رب کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو میرے لیے کچھ کر کے دیکھ، میں تیری ایک ایک عمل کی پوری قدر کروں گا، اس کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی باتیں ہو گئیں۔ نہیں، نمبر ایک اللہ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ نمبر دو، مصیبتیں کیا ہوتی ہیں؟ حل ہوتی ہیں۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے انسان کی نیکی کی قدر بہت کرتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ نمبر چار، سبحان اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ اکٹھا کر لو، بہترین زاد راہ نیکیاں ہیں، نیکیاں اکٹھی کر لو۔ نمبر چار، جائیے اس فقیر کی بات کو لکھ لیں، لکھ لیں اس فقیر کی بات کو، اس گنہگار اللہ کے اس فقیر بندے کی بات کو لکھ لیں۔ پوری دنیا کے اندر سائنس نے بڑی ترقی کر لی، انسانی صحت کے لیے بہت ساری انہوں نے تحقیق اور ریسرچ کر لی ہے کہ انسان کی صحت کے لیے پانی یہ پینا چاہیے، خوراک یہ کھانی چاہیے، لائف سٹائل آپ کا یہ ہونا چاہیے، اتنے گھنٹے آپ کو نیند اور آرام لینا چاہیے۔ لکھ لو میری یہ بات، لکھ لو میری یہ بات، دنیا کی کسی خوراک کے اندر، دنیا کے کسی پھل کے اندر، کسی فروٹ کے اندر، کسی سبزی کے اندر، کسی کیپسول کے اندر، کسی کیمیکل کے اندر، کسی گولی کے اندر انسانی جسم کے لیے وہ طاقت، وہ قوت، وہ توانائی نہیں، جو طاقت، قوت، توانائی اللہ نے انسانی جسم کے لیے نیکی میں رکھی ہے۔ اللہ صحت چاہتے ہو، نیک بن جاؤ۔ ایمانی طاقت، اللہ کی قسم، جو انسان کو طاقت دیتی ہے، ایمان جو توانائیاں دیتا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی سے جو قوت ملتی ہے، ایمان سے جو قوت ملتی ہے، نیکی سے جو قوت اور طاقت ملتی ہے، کسی خوراک سے ملتی۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، تاریخ شاہد ہے، تاریخ اسلام شاہد ہے۔ جائیے آج بھی دا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شہر مدینہ لے کے جائے۔ میں نے تو دیکھا ہے، میں نے تو وہ منظر دیکھا ہے، وہ مقام بھی دیکھا ہے۔ اس مقام کا نام ہے خندق، جہاں غزوہ خندق ہوا، خندق کی جنگ ہوئی۔ آج بھی دیکھیے وہ پتھریلی زمین ہے، بڑی سے بڑی کرین بھی وہاں کھدائی کرنے سے قاصر ہے۔ کچھ وہاں کھدائی کرنے کے لیے بھی کرینوں کی ایک طاقت چاہیے، ایک قوت چاہیے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے عرب کی اس پتھریلی زمین کے اندر
کھدائی کی تھی کس نے کی تھی؟ انسانی ہاتھوں نے کھدائی کی تھی، انسانی ہاتھوں نے خندق کو کھریدا تھا، اور وہ انسانی ہاتھ وہ تھے کہ 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے ایک ہی کھجور ملتی تھی۔ وہ توانائیاں کہاں سے آئی تھی؟ حضرت جابر نے منظر کشی کی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ منظر کشی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے رسول اللہ کے پاس آئے علیہ الصلوۃ والسلام، آ کے درخواست کی، گزارش کی، کہا اللہ کے رسول خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا، 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملتی ہے، کھدائی کے دوران یہ ٹنوں وزنی چٹان حائل ہو گئی ہے، کدال پہ کدال مارے جا رہے ہیں، وہ ہلنے کا نام نہیں لیتی، سب ریزہ ریزہ کر دیا، یہ ریزہ ریزہ نہیں ہوتی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدال کو پکڑ کے خندق کے اندر آتے ہیں اور کدال کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، میری طرف دیکھیے، کہا یوں کدال کو اوپر اٹھاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کدال کو اٹھایا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہی آپ کی چادر بھی اٹھی، آپ کا بطن مبارک بڑھانا ہوا، آپ کا فکم مبارک بڑھانا ہوا، میری نگاہ آپ کے پیٹ کے اوپر پڑی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے تھے، 2 پتھر بندھے تھے۔ بتائیے وہ انسانی ہاتھوں میں طاقت کہاں سے آئی؟ 24 گھنٹے میں ایک کھجور، پیٹ پر پتھر ہے، میرے نبی کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر ہیں، ٹنوں وسیع چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر رہے ہیں، اور اب کی اس پتھریلی زمین کو انہوں نے کھود کے رکھ دیا۔ وہ طاقتیں کہاں سے آئیں، وہ قوتیں کہاں سے آئیں؟ ماننا پڑے گا کہ ان کے بازوؤں کے اندر طاقت تھی تو ایمان کی طاقت تھی، ان کے دل کے اندر طاقت تھی تو ایمان کی طاقت تھی، ان کے وجود کے اندر قوت تھی تو تقوی کی قوت تھی۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ذات راہ اکٹھا کر لو، بہترین ذات راہ یہ نیکیاں ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسانی جسم کو توانائیاں ملتی ہیں تو کس سے ملتی ہیں؟ نیکی سے ملتی ہیں، قوت سے ملتی ہیں۔ یہاں چلتے چلتے میں ایک اور بات کر دوں، بڑی پیاری بات ہے، قسم خدا کی جب یہ حدیث پڑھاتا ہوں، پڑھتا ہوں، بیان کرتا ہوں، سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، اللہ کی محبت پر قربان ہونے کو دل چاہتا ہے۔ آپ مسلسل نیکیاں کریں، کیا کریں؟ مسلسل نیکیاں کریں۔ نیکیاں کر رہے ہیں، چھوڑے نہ، میں آپ سے درخواست کروں گا چھوڑے نہ، مسلسل نیکیاں کریں، پابندی سے نیکیاں کریں۔ اللہ کی قسم اگر زندگی میں ایسا وقت آیا کہ آپ بیمار پڑ گئے، بستر پر جا کے لیٹ گئے، اب نماز تو آپ پہلی صف میں پڑھتے تھے، پہلی صف میں باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتے تھے، آج بیماری نے آ لیا، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو، اب گھر کے بستر پر جا کے لیٹ گئے، آپ کو یورین بیگ لگ گیا، وضو کرنے کی طاقت نہیں، وضو سے ڈاکٹر نے منع کر دیا، آپ تیمم کر کے گھر کے اندر یورین بیگ کے ساتھ، پیشاب پخانے کے ساتھ، آپ پیمپر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نیچے یورین بیگ لگا ہوا ہے، پیشاب نکلا ہوا ہے، پیمپر لگا ہوا ہے، واش روم نکلا ہوا ہے، آپ نے تیمم کر کے گھر میں لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھی ہے، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، رکوع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فرشتے نماز کا اجر لکھنے لگیں گے، اللہ پوچھیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا کرنے لگے ہو؟ اللہ اس کی نماز کا اجر لکھنے لگے ہیں، کیا لکھنے لگے ہو؟ اللہ اس نے گھر میں تیمم کر کے لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کہیں گے اس کا پچھلا ریکارڈ چیک کرو، اس کا پچھلا ریکارڈ چیک کرو، اس بیماری سے پہلے یہ نماز کب پڑھتا تھا، کیسے پڑھتا تھا، اس یورین بیگ سے پہلے اس کے ریکارڈ چیک کرو، اس کی روٹین کیا تھی؟ فرشتے جواب دیں گے اللہ یورین بیگ سے پہلے اس کی روٹین یہ تھی، یہ نماز پڑھتا تھا، با وضو ہو کر مسجد میں جا کر پہلی صف کے اندر نماز پڑھتا تھا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا تھا، ہمیشہ یہ نیکی کرتا رہا، آج یہ نیکی چھوٹی ہے تو بیماری کی وجہ سے، اللہ یہ قرآن بھی پڑھتا تھا، آج قرآن کی تلاوت چھوٹی ہے تو بیماری کی وجہ سے، اللہ یہ ذکر اذکار بھی کرتا تھا، ذکر اذکار میں اگر آج اللہ کو
کوتاہی ہوئی ہے تو بیماری کی وجہ سے جو نیکیاں یہ کرتا تھا آج وہ نہیں کر سکا، بیماری کی وجہ سے۔ مالک کہتے ہیں میں ارحم الراحمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، میں حاکموں کا حاکم، میں زبردستوں کا زبردست۔ لکھو یہ بیماری میرے امر سے آئی ہے، اگر یہ توانا ہوتا، صحت مند ہوتا، مسجد میں جا کے نماز پڑھتا، یہ صحت مند ہوتا، قرآن کی تلاوت کرتا، توانا ہوتا، ذکر اذکار کرتا، تمام نیکیوں نے اگر یہ نیکی سے باز آیا ہے بیماری کی وجہ سے، بھلے یہ بیماری کی وجہ سے نیکی نہیں کر سکا، لکھو بیماری سے پہلے یہ جو نیکی جس وقت کرتا تھا وہ آج بھی اس کے اعمال نامے کے اندر جاری اور ساری رکھ دو۔ اللہ، یہ نماز گھر میں پڑھتا ہے، لکھا جا رہا ہے باجماعت مسجد میں آ کے اس نے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کا وقت ہے، یہ تلاوت نہیں کر سکا، آج بیماری کی وجہ سے تلاوت نہیں۔ اللہ کہیں گے اس کا ریکارڈ کیا ہے؟ اس وقت یہ تلاوت کرتا تھا، لکھو اس کی تلاوت جاری ہے۔ یہ اس وقت کیا کرتا تھا؟ اللہ اس وقت وہ اشراق کی نماز پڑھتا تھا، لکھو اشراق کا پورا اجر لکھو۔ اس وقت یہ کیا کرتا تھا؟ تہجد پڑھتا تھا، آج بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، کہا لکھو پوری تہجد کا اجر و ثواب لکھ دو۔ اور میرے بھائیو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ ہے زاد راہ، اس کو اکٹھا کرو، بہترین زاد راہ یہ نیکیاں ہیں۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 1 اللہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 2 مصیبتیں پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 3 اللہ کبھی بھی کسی انسان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ نمبر 4 انسانی جسم کو کیا ملتی ہیں؟ توانائیاں ملتی ہیں۔ نمبر 5 نیکیاں ہمیشہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بیماری کی وجہ سے وہ نیکی نہ بھی کریں، اجر اللہ تعالیٰ جاری رکھتے ہیں۔ یارو چھوٹی فائدے ہیں تو میں کہوں گا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ویسے تو بے شمار ہیں لیکن آخری فائدہ بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ نے بھی 2 بجے قیام کرنا ہے، اشتہار کے ذریعے آپ سے وعدہ ہے۔ نیکیاں کریں، جو کر رہے ہیں ان کو ہمیشہ کریں، یہ زاد راہ ہے۔ ایک بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو انسان ہمیشہ نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اچھی موت کا تحفہ دیتے ہیں، حسن خاتمہ کا تحفہ ملتا ہے، چھوٹا تحفہ ہے۔ امام ابو زرعہ رازی ایک امام ہے رحمہ اللہ۔ ابو زرعہ رازی کون ہے؟ محدث، چوٹی کے محدث ہیں، امام بخاری کے دادا استاذ ہیں، امام بخاری ان کے پوتے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر، ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ موت کے قریب ہیں، تلامذہ بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں۔ اب حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو موت کے قریب ہو اسے کلمے کی تلقین کرو، لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ شاگرد کہتے ہیں ادب کا تقاضا ہے، کیسے ان کو کہیں کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ؟ ادب کا تقاضا ہے، وہ لوگ ادب کرتے تھے علم والوں کا، اپنے سے بڑے علم والے کا ادب کرتے تھے، آج وہ ادب نہ رہا۔ ایک آگے بڑھے شاگرد محبت سے کہتے ہیں استاد محترم ایک حدیث تو سمجھا دیں، ایک حدیث تو پڑھ کے سنا دیں۔ کہا وہ کون سی حدیث؟ کہا وہ حدیث کیسی ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جب حدیث کی باری آئی کھڑے ہوئے، سہارا دیا، بیٹھے، پڑھنے لگے سند، حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں، پڑھتے پڑھتے صحابی بھی آئے۔ کہا وہ صحابی بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ راوی کہتے ہیں جب یہ کہا لا الہ الا اللہ مسکرائے، وہیں پہ فوت ہو گئے، وہیں پہ فوت ہو گئے۔ ساری زندگی حدیث پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، اللہ نے کتنا اچھا خاتمہ، حسن خاتمہ کا تحفہ ملتا ہے جو ہمیشہ نیکیاں کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں میں ذہن میں خیال کر کے آیا تھا لیکن وقت کی قلت نے میری یہیں پہ بریک لگا دی ہے۔ چہرے میرے اپنے ہیں، ملاقات آپ سے رہتی ہے، انشاءاللہ دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی زیارت کا موقع اللہ دیتے رہیں گے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔